ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اشرف اقبال، آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح۔ ہم بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ کورس پڑھ رہے ہیں، رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن۔ آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم ہم فنکشنز کے بارے میں، ایکویژنز کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اس میں کیا پریشانیاں اور کیا دقتیں پیش آتی ہیں، سمجھتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، پرابلم سالو کرتے ہوئے۔ میں نے آپ کو یہ فنکشنز دکھائے تھے اور ان کے بارے میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جب میں یہ فنکشنز آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کچھ ہلچل ہونی چاہیے، کچھ ان ایزینس ہونی چاہیے، کچھ تصویر بننی چاہیے۔ اس کو آگے بڑھائیں گے ہم۔ پہلے ان کو ذرا ویژولائز کر لیں ایک دفعہ پھر سے، پہلے بھی کیا تھا، ایک دفعہ پھر سے ویژولائز کر لیں۔ یہ وہ فنکشنز ہیں جن کو یلو میں مارک کیا ہوا ہے، پاپولیشن آف اسکول گوئنگ چلڈرن۔ یہ وہ فنکشنز ہیں جن میں پاپولیشن آف ٹرین ٹیچرز، لینئر یہ ہوتا ہے، پالینومیل یہ ہوتا ہے، واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ پالینومیل یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، لاگ یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا، ایکسپونینشیل یہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں کہ ایکسپونینشیل کتنے جلدی گرو کرتا ہے اور لینئر کتنا آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے۔ ہم نے نوٹ کیا کہ لوگ جذباتی نہیں ہوتے ان فنکشنز کو دیکھ کر، جبکہ ان کے ہو جانا چاہیے۔ آپ ایک بہت ظلم کی تصویر دیکھتے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کے آپ کے ذہن میں کچھ ہیجان برپا ہو جاتا ہے۔ خوبصورت تصویر دیکھتے ہیں کسی پھول کی، آپ کے ذہن میں ایک ساز بجنے لگتا ہے۔ اسی طرح کا فنکشنز کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی ایسوسیشن جب تک آپ کو نہیں ہوگی، جب تک آپ ان کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو ناظرین، ہم آج ایک گیم جو ہم نے خود سے ڈیزائن کیا تھا، بہت جلدی میں ڈیزائن کیا تھا، اس میں بنیادی موٹی موٹی چیزیں دکھانے کے لیے، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ اس گیم میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آپ کے ذہن میں ایک ہلچل پیدا کرتا ہے، آپ کو کسی حیرانی میں مبتلا کرتا ہے، ایک ایسی شکل دکھاتا ہے آپ کو فنکشنز کی جو ایک تصویر کی صورت میں، ایک کہانی کی صورت میں آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے۔ یہ گیمز کا اور امرسیو گیمز کا اور انٹریکٹیو ایپلیکیشنز کا کام یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو، آپ کی توجہ کو اتنا امرسیولی انگیج کر لیں کہ پھر آپ باقی دنیا اور جو کچھ بھی ہے آپ کے ارد گرد، کھانا پینا، سب کچھ بھول جائیں۔ تو اس میں دیکھیے گا اس گیم میں ہم کیا کیا چیزیں، ڈینجر سگنلز کس طرح سے اس گیم میں پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ آل آف اے سڈن آپ کو لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا تھا، یہ ایک دم سے کیا ہو گیا، اور وہاں پر پھر آپ فوری طور پر سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، آپ چیلنج ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ کو ایک چیلنج محسوس ہوتا ہے۔ جب تک ہم ینگ انٹیلیجنٹ بچوں کے ذہن کو چیلنجنگ سچویشنز میں نہیں ڈالیں گے، گیم وہ کیوں کھیلتے ہیں، گھنٹوں کھیلتے رہتے ہیں، ان کو چیلنج کرتا ہے۔ ایک پیسو کھلونا ان کو چیلنج نہیں کرتا، گیم ان کو چیلنج کرتا ہے۔ تو اس میں آپ ذرا دیکھیے گا، یہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ساجد نے بنایا تھا، ہم دونوں نے مل کے اس کا آئیڈیا سوچا تھا۔ ساجد نے اس کو کچھ ہی دن میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے بغیر کوئی خاص ٹریننگ لیے ہوئے بنا لیا تھا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، گیمز کے اندر، ایجوکیشنل لرننگ ایپلیکیشنز کے اندر سوچ کا بڑا مقام ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی جو پیچھے سوچ چل رہی ہے، ایک دم سے حیران کر دینا، کوئی عجیب سا سوال پوچھ لینا، کسی ایسی سچویشن میں لے جانا جس میں آپ ایک دم سے پریشان ہو جائیں اور آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے خون کی گردش آپ کے دماغ کے اندر تیز ہو جائے۔ اس ایجوکیشنل گیم کے اندر ایجوکیشنل ڈرائیو اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ میں دوبارہ وہی گرافز آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں، لینئر اور ایکسپونینشل۔ لاگ کا گراف دوبارہ دکھا رہا ہوں۔ ایک طرح سے یہ گیم کھیلنے کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کی جو پرائر نالج ہے اس کو ہم تازہ کر رہے ہیں تاکہ آپ اس گیم کو پوری طرح سے اپریشیٹ کر سکیں۔ یہ اسکوئر فنکشن، پالینومیل فنکشن، یہ بھی ایک گراف ہم نے دکھایا ہے، اس کے بارے میں زیادہ کہوں گا نہیں، بس یہ
کچھ ہنٹ دینے کے لیے ہے آپ کو. دیکھ لیجئے, میں نہیں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا. اگر بتا دیا تو آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا, جو حیرانی اور پریشانی آپ کا انتظار کر رہی ہے. کچھ ڈیفینیشنز ہیں. ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے, ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے, یہ ایک دو سلائیڈز ہیں جن کے بارے میں ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں. یہ ہے جی ویکٹر اور ایکسیلریشن, انٹروڈکشن ٹو ویلوسٹی اینڈ ایکسیلریشن. دونوں ویکٹر کوانٹیٹیز ہوتی ہیں, ڈائریکشن دونوں میں ہوتی ہے, اس لیے ویکٹر کوانٹیٹیز ہوتی ہیں. ان کی بھی ہلکی سی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, کوئی خاص نہیں ہے. اب گیم کچھ اس قسم کا ہے, کچھ اس طرح سے ہے کہ یور کار از موونگ. آپ نے نئی کار خریدی, ہم یہ زیوم کرتے ہیں, اور 20-25 کلومیٹر وہ چل چکی ہے. آڈومیٹر کے اوپر 30 کلومیٹر کی ریڈنگ آ رہی ہے. آپ شو روم سے وہ کار لے کر آئے ہیں, 30 کلومیٹر چل چکی ہے. ظاہر ہے شو روم تک لانے میں کچھ آڈومیٹر کی ریڈنگ چینج ہو جاتی ہے. اب آپ کی سپیڈ بھی 30 کلومیٹر کے برابر ہے. اس کا مطلب سپیڈو میٹر پہ 30 کلومیٹر آ رہا ہے, زیادہ نہیں ہے سپیڈ, آپ کا چلان نہیں ہوگا, فکر نہ کریں. سپیڈ اس کی 30 کلومیٹر, آپ سیدھی سڑک پہ جا رہے ہیں, 30 کلومیٹر پر آور ہے, اور اس کے آڈومیٹر پر 30 کلومیٹر لکھا ہوا آ رہا ہے. اب آپ نے اس کی سپیڈ بڑھانی ہے, اور اس طرح سے بڑھانی ہے. دیکھیں, یہ اب میں نے میتھمیٹکس کے فنکشنز کے جو حوالے تھے ان سے باہر نکل گیا ہوں. میں آپ کو ایک بڑا سیدھا سادہ کار, سپیڈومیٹر, آڈومیٹر, اس کی بات کر رہا ہوں. اس کو کیسے لنک کرتے ہیں میتھمیٹکس کے ساتھ, یہ لنکیج ہی مزیدار چیز ہوتی ہے. اس لنکیج کی وجہ سے ہی میتھمیٹکس سمجھ آتا ہے. میں نے جو بات آپ سے کہی ہے کہ اس وقت سپیڈ اور اس کی ڈسپلیسمنٹ برابر ہے, اس کا مطلب میتھمیٹکس میں کیا ہوگا, یہ بڑی سوچنے والی اور مزیدار بات ہوگی. اچھا, میں آپ کو پہلے پرابلم بیان کر دوں, اس کے بعد اس کا جو سولوشن ہے اس پہ ہم کیسے پہنچیں گے, اس کو کیسے اٹیک کریں گے, اس کے بارے میں ہمارا کیا راستہ ہوگا. کئی راستے ہو سکتے ہیں, ایک راستہ کیا ہوگا, دوسرا راستہ کیا ہوگا, آپ کی کون سی میتھس کی نالج اس میں استعمال ہو رہی ہوگی, آپ کے ذہن کے کون سے شگوفے اس میں پھوٹ رہے ہوں گے, وہ ہم بعد میں کریں گے. سوال پوری طرح سن لیجئے, اس لیے کہ سوال کو سمجھنا, میں پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا, 60% آف دا پرابلم از سالوڈ اگر آپ پرابلم کو سالو کر لیں. اب آپ دیکھیں, ایک بندہ, آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہ بندے ہیں, اور آپ کی سپیڈومیٹر پہ 30 کلومیٹر پر آور ہے, سپیڈ آ رہی ہے, آپ کے آڈومیٹر پہ 30 کلومیٹر آ رہا ہے. اگر آپ سپیڈ کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں تو سپیڈومیٹر کی ویلیو تو 30 کلومیٹر پر آور ہی رہے گی, جبکہ ڈسپلیسمنٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ سپیڈ بھی بڑھاتے ہیں تو پھر سپیڈومیٹر کی ویلیو بھی بڑھے گی اور ڈسٹینس بھی بڑھے گا. اگر آپ سپیڈ کو کم کرتے ہیں, آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں, لیکن ڈائریکشن وہی رہتی ہے کار کی, ظاہر ہے آپ نے واپس تو نہیں موڑا اس کو, تو سپیڈ کی ویلیو کم ہو جائے گی لیکن آڈومیٹر کی ویلیو بڑھتی جائے گی. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے ایکسیلریٹ کرنا ہے کہ سپیڈومیٹر کی ریڈنگ جو اس وقت 30 کلومیٹر پر آور ہے اور آڈومیٹر کی ریڈنگ جو اس وقت 30 کلومیٹر ہے, وہ دونوں برابر رہیں. فار ایگزامپل, اگر سپیڈومیٹر کی ریڈنگ 40 کلومیٹر پر آور ہو جاتی ہے تو آڈومیٹر کی ریڈنگ بھی 40 کلومیٹر ہونی چاہیے. اگر یہ 45 کلومیٹر پر آور ہو جاتی ہے سپیڈومیٹر کی ریڈنگ سپیڈ, تو آڈومیٹر کی ریڈنگ بھی 45 کلومیٹر ہی ہو جانی چاہیے. آپ کیسے پیڈل کو, ایکسلریٹر کو پریس کریں گے کہ یہ چیز ممکن ہوگی؟ ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ اگر آپ اس کو فنکشن کی صورت میں سوچیں تو آپ کا وہ ڈسپلیسمنٹ فنکشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کی ویلیو سپیڈ کے برابر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, آپ اب آہستہ آہستہ میتھمیٹکس سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر 10 گھنٹے تک آپ یہ چیز
10 گھنٹے تک اگر آپ اس ہماری مشورے پہ عمل کرتے ہیں کہ آپ کی اسپیڈو میٹر کی ریڈنگ اور آڈو میٹر کی ریڈنگ برابر رہے، ایزیوم کر رہے ہیں کار بہت پاورفل ہے، تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے؟ لاہور سے چلی تھی گاڑی. یہ آپ کا سوال ہے. اس سوال کو اپنے دماغ میں تھوڑی دیر گھمائیے، اس کے بارے میں ذرا سوچیے. پھر ہم اگلے موڈیول میں اس سوال کا حل تو آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن اس سوال کے حل کی جانب ایک قدم ضرور بڑھائیں گے اگلے موڈیول میں.